وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان عمر، بزرگان محترم، آج ہم موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے گفتگو عرض کریں اور اسی طرح نجاست کے حوالے سے بھی مسائل عرض کی جائیں گے۔ سردیوں میں خاص طور پر ہم موزے پہنتے ہیں، تو موزوں کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ موزے اتنے بڑے ہوں کہ یہ ٹخنوں کو ڈھانپ لیں، ٹخنے کھلے ہوئے نہ۔ اگر ٹخنے نظر آ رہے ہیں تو ایسے موزوں پر مسح نہیں کر سکتے، مسح کرنا جائز نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موزے کہیں سے کوئی موزہ اتنا پھٹا ہوا نہ ہو جس میں جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں پاؤں میں اتنی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی موزہ اتنا پھٹا ہوا ہو، اتنا حصہ جس میں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی برابر جگہ نظر آ رہی ہو، تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اور یہ مسئلہ کہ 3 انگلی کے برابر اتنا پھٹا ہوا ہو، یہ ہر موزے میں الگ الگ حساب ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ ایک موزے میں جو ہے نا کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے 2 انگلیوں کے برابر، اور ایک موزے میں 1 انگلی کے برابر، یہ 2 اور 1 کو ملا کر 3 انگلیاں بنتی ہیں، لیکن چونکہ الگ الگ موزے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو 3 انگلی کے برابر ہم نے کہا، یہ بھی ایک جگہ سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی موزہ کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہو، ایک موزہ، اور وہ ملا کر 3 انگلیوں کے برابر بنتا ہو، تب بھی اس پر مسح کرنا جائز نہیں، مسح نہیں کر سکتے۔ مسح جو ہوگی، کل وہ ڈاکٹر ریاض صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بعض ساتھی اب مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض ساتھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ آپ یہ مسائل سنیں، یہ جو ہے تلاوت اور نفل کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ میں نے ایک چیز محسوس تو نہیں تھی، لیکن میں نے وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا، انہوں نے تاکید ہے مجھے کہا کہ آپ ایک کوئی بات بتا دیں، یہ استعمال عمل ہے، تو یہ کام تو بعد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں یہ روزمرہ کے ان کو حاصل کرنا یہ وہ فرض عین ہے کرنا، جو حاصل کرنا ہر انسان کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ تو عام مسائل بھی بنیادی مسائل عرض کر رہے ہیں۔ وہ کل ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ مسائل وہ آپ کہاں پر لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، تو میں نے عرض کی بیشت زیور میں بھی موجود ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے بیشت زیور پر میں پڑھی ہے، اس میں تو اتنی مشکل ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، آپ بہت آسان کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا جائے تاکہ سمجھ آئے۔ خیر ان کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی۔ اچھا، تو مقیم شخص 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے، اور مسافر شخص 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ اب جو ہم نے عرض کیا مقیم 1 دن 1 رات،
اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں، تو یہ مدت کب سے سٹارٹ ہو؟ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے گا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے جب سے ہم نے موزہ پہنا ہے اس وہ، دوسری بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، دوسری صورت، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اس پہ مسح کر دیا۔ تو اب کون سی صورت اور ہے؟ تو راجی صورت یہ ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے اس کے بعد آپ کی مدت سٹارٹ ہو۔ مثال کے طور پر، اچھا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ موزے پر مسح تب کر سکتے ہیں جب ہم نے وضو کر کے موزہ پہنا، وضو کر کے موزہ پہنا۔ اگر وضو ہمارا نہ ہو اور ہم نے موزے پہن لیے تو پھر مسح نہیں کر سکتے۔ تو وضو کر کے پھر ہم موزے پہن لیں پھر مسح ہو سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے موزے پہن لیے، اب اس کے ساتھ اس نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، مغرب کی بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، عشاء کی بھی پڑھ لی۔ عشاء کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، مسح کرتا ہے، ابھی تو اس نے مسح نہیں کیا نا، کیونکہ وضو کے لیے اس نے وضو کیا تھا نا، مسح تو کیا نہیں، مسح بھی تک نہیں کیا، مسح جا کے کرتا ہے فجر کی نماز میں۔ تو اب مدت کب سے سٹارٹ ہو؟ کب سے ہو؟ عشاء سے۔ عشاء کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ جو مقیم ہے تو عقلی عشاء فجر سے نہیں، مسح تو اس نے فجر کے وقت کیا ہے لیکن اس کا وضو ٹوٹا ہے عشاء کے وقت، تو اگلے دن عشاء کے وقت تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر مسافر ہے آگے 2 دن اور بڑھا دیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح اگر مقیم تھا، جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو، اسی مثال میں کہ اگلے عشاء کے وقت تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اب اگلے عشاء کے وقت سے پہلے وہ مسافر بن گئے، اگلے دن اس نے سفر شروع کیا، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، سفر اسٹاپ ہو گیا۔ تو اب وہ اگلے عشاء کے وقت پڑھنا، ابھی 2 دن اور پڑھا، اب اس کی مدت جو ہے نا وہ لمبی ہو گئی، 3 دن اور 3 راتیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس میں، اور اگر مسافر کا، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، وہ کرتا رہا 2 دن، 2.25 دن تک وہ مسح کرتا ہے، اس کے بعد وہ مقیم ہو گیا۔ تو چونکہ مقیم کے ایک دن اور 1 رات ہے تو وہ تو پہلے 1 دن مکمل ہو چکا ہے، تو اب وقت ختم، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ہمارا ٹوٹ گیا تو جو مسح کیا ہوا تو بھی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح مدت گزرنے سے بھی مسح ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اگلے عشاء کا وقت جب آتا ہے تو وضو اس کا ہے عشاء کا وقت، لیکن مدت پوری ہو گئی تو مسح خود بخود ختم ہو گیا۔ اب مسح جب ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے، تب کیا کرنا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسح تو اس کا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن وضو اس کا نہیں ٹوٹا۔ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مسح تو ختم ہو جائے لیکن وضو ختم نہیں ہوا۔ اب جب مسح ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ وہ موزہ اتار کے، دونوں موزے اتار کر پاؤں دھو لیں، پاؤں دھو لیں، اس کے بعد جو ہے وہ موزے پہن، اب موزے پہن لیے، اب وہی پھر جو ہے نا پھر سے جب وضو ٹوٹے گا اس کا، اب وضو اس کا ہے نا، صرف مسح ٹوٹ گیا تھا، اس نے موزے اتار کے پاؤں دھو لیے، موزے پہن لیے، اب پھر جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس سے مدت شروع ہوگی جب
جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا الوضو. اسی طرح ایک تو مدت ختم ہونے سے مسا ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے موزہ اتار دیا, ایک غلطی سے اتر گیا یا اس کو خود اتار دیا, تب بھی مسا ختم ہو جائے گا. اور ایک کا ختم ہوگا تو دونوں ختم ہوگا. ایک موزہ اتارنے سے دونوں پاؤں کا مسا, موزوں کا مسا ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پھر دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے, نہ کہ ایک. اسی طرح اگر کسی کا پاؤں پڑ گیا پانی میں یا اس نے خود رکھ دیا اور پاؤں میں موزے کے اندر پانی چلا گیا اور آدھے سے پورا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں گیلا ہو گیا, بھیگ گیا, تب بھی مسا ختم ہو جائے گا. ایک کپ ختم ہو گیا, دوسرا بھی کو پانا پڑے. اسی طرح اگر وہ کوئی شخص نکلا, بارش ہو رہی اور بارش زیادہ تھی, اندر جاتا رہا پانی, پورا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں گیلا ہو, تب بھی مسا ختم ہو جائے. اور ایک ختم ہو دونوں کو. یہ میرے آپ سے کسی کا موزہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے, مقدار میں نے آپ سے عرض کر دی 3 انگلیوں کے برابر, لیکن وہ جب بیٹھا ہو چل رہا اس وقت پاؤں نہیں کھولتا, لیکن جب چڑھتا ہوتا تو پاؤں کھولتا ہے اس میں, اور مقدار اتنی ہی ہے 3 انگلیوں کے برابر, تب بھی اس پر مسا نہیں ہو سکتا. مسا نہیں ہو سکتا. اگر کہیں سے تھوڑی سی ضد کھول لے, جب منتخب وغیرہ کو نظر نہیں آئے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ ضد بند کر دے اور مسا اس کا جو ہے وہ برقرار ہے, مسا نہیں ہوتا. موزے جو ہے یہ چمڑے کے ہونے چاہیے. موزہ سے کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ چمڑے کے. اگر اچھا ایک جرابوں کی وجہ سے پہلے مسا کے حوالے سے, مسا میں کیسے کرنا ہے موزوں پر, تو مسے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسے انگلیاں رکھی جاتی ہیں, اوپر ایسے ہاتھ گیلا کر یہ اثر طریقہ ہے. اگر کسی نے ایسے الٹا کیا, ایسے ہاتھ سے دور کر دیا تو اس کا مطلب نہیں چاہیے خلاف ہو رہا ہے, لیکن تب بھی مسا ہو رہا ہے. اسی طرح کسی نے چڑھا کے مسا کی ہوں, تب بھی اس کا مسا ہو رہا ہے. یا اگر کسی نے ایسے ہڈی کے رکھی ہو, پاؤں ہاتھ رکھی, تب بھی اس کا مسا ہو رہا ہے. اگر کسی نے صرف انگلی یوں رکھی تو اس سے مسا نہیں ہو. ہاں اگر انگلیاں گیلی ہو اور پانی ٹپک رہا ہو اور 3 انگلیوں کے برابر جو پانی پھٹ جائے تب اس کا مسا. اسی طرح نیچے سے اگر قدموں سے کسی نے یوں مسا کیا تب بھی مسا ہو. اسی طرح اگر کسی سائڈ سے مسا کیا تب بھی مسا نہیں ہوگا. مسا جو ہے اوپر سے کرنا یہ ضروری ہے, اور اوپر سے جس طرح کیا جائے اسی طرح اگر کوئی ہتھیلی کی بجائے کوئی پرجوع کرتا ہے اوپر سے پشت کی جانب سے پاؤں ہاتھ, تب بھی اس کا مسا ہو جائے گا. لیکن اصل طریقہ میں آپ سے ایسے وہ پہلے طریقہ موزوں کے حوالے سے میں نے آپ سے ایسے کہ موزے چمڑے کے اصل نہیں. جرابوں پر مسا, جیسے پرسوں ہم نے
کسی نے سوال کیا تھا، وہ سوال سے ہم نے عرض کیا تھا، لیکن اصل موضوع اس کا یہ ہے جرابوں پر مسا۔ دیکھیے گا عام جو جرابیں ہیں ان پر تو مسا نہیں ہو سکتا، البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جرابیں جو ہے وہ سکینے ہوں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ 3 باتیں جو ہے اس میں پایا ہے، پھر ان جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ جرابیں جو ہے نا خود بخود کھڑی ہوتی ہیں، پاؤں میں آپ پہنیں تو کسی سہارے کے بغیر جو ہے نا خود بخود بس کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم 3-4 دن جو ہے نا وہ چل سکتے ہوں بغیر شوز وغیرہ پہنے۔ اور تیسری شرط یہ کہ اتنی مضبوط ہو کہ اس میں پانی وغیرہ اندر نہ جاتا۔ اصل میں نہیں، یعنی اتنی مضبوط ہو کہ آپ 3-4 دن چلے نا تو پھٹے نہ، خراب نہ ہو۔ ہاں مٹی کا نہیں تو کوئی میری مطلب پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط۔ یہ جو آتا ہے نا روایات میں جرابوں پر مسا، تو یہ اس طرح اس قسم کے جرابیں ہیں ان پر مسا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں اس طرح کی مشینیں تو فیکٹری تو تھی نہیں کہ اتنی باریک جرابیں بناتی، تو اس طرح موٹی جرابیں ہوتی تھی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وضو ساکس آج کل آ رہے ہیں، اب تو پاکستان میں بھی شاید بن رہی ہوں، ترکی والے بناتے تھے، انٹرلوک والے جو ہے آپ ان کو دعوت دے کہ وہ بنا لیں، لیکن میرے خیال وہ پاکستان میں شاید اپنے پروڈکٹ بیچتے نہیں ہے شاید، تو اس پر مسا ہو سکتا ہے، اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہے۔ کہہ رہے یہ کہہ رہے 3-4 جرابیں پہن کے مسا کر دیں، پھر بھی پانی جانا ہے، اس کے اندر پانی جائے گا، واٹر پروف نہیں ہوتی، پانی تو جاتا ہے پہنچے۔ میں کیا آج کل رکھا وہ اس میں شرائط پائی جاتی ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ ہوتی بہت گرم ہے، تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، لیدر نہیں ہے، لیدر نہیں ہے اس میں یعنی آپ جب دیکھیں گے آپ کا تجربہ کار ہے، ویسے میں آپ کو دے دوں گا، میں نے 2-3 دفعہ پہنی ہے، میں پہن کر نہیں، میں کسی کو گفٹ کر دوں گا، کسی کو چاہیے تو میں دے دوں گا، ویسے میں آپ کو گفٹ کر دوں گا، دے دوں گا، مجھ سے بات نہیں ہوگی، وہ میں 2-3 دفعہ پہنی ہے، لیکن گرم زیادہ ہے، یہاں پہ پہننا مشکل ہے، ٹھنڈے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر میرے کزن نے موبائل کی میرے کو بھیجی تھی، تو انہوں نے کہا نا کہ ایک ادھر ٹھنڈ زیادہ، انہوں نے کہا ایک دفعہ مسا کرنے سے پیسے گزر جاتے ہیں، اور بعض میں لوگ روزوں میں تنگ ہوتے ہیں تو وہ اس میں درمیان میں کوئی اور چیز ہو ایسا محسوس ہونا چاہیے، بانس کا دھاگا ہے، اور جب آپ اس میں ایسے مائیں ٹھک کی آواز ہے اور درمیان میں صرف آپ کو محسوس ہوگا کچھ ہے، آپ کو دے دو تو مجھ سے تو ان پر ہو سکتا ہے، اور آپ ایک